بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے یہ آپ اسکردو کا ایک مختصر سا منظر دیکھ لیجئے. یہ اسکول کے بچے ہیں جو اسکول جا رہے ہیں اور دیکھیں کیا نعرے وہ لگا رہے ہیں. یہ پاکستانی سیاست کا اصل چہرہ دکھاتا ہے. یہ پاکستانی سیاست کے مستقبل کی اصل تصویر ہے. اور یہ اسکردو میں نہیں ہے، یہ پورے ملک میں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی غلط راستے پہ چل نکلتا ہے تو وہ چیزوں کو ٹھیک سے ان کا ادراک ہی نہیں کر سکتا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ معاملات کس رخ پہ جا رہے ہیں. اور یہی صورتحال ملک کو درپیش ہے. اصل مسائل پہ توجہ نہیں ہے، توجہ اس پہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو کچل دیا جائے. اور یہ کوشش مکمل طور پہ پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے. اور اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ بات اس سے کی جائے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا بات کیا کی جائے. اور اپنی فیس سیونگ کے لیے اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی رہا بھی کر سکتے ہیں آپ کو اور مقدمات بھی ختم کر دیں گے، لیکن یہ کہ آپ تقریر نہ کریں اور پریس کانفرنس تک محدود رہیں اور جلسہ جلوس نہ کریں اور پریشر بلڈ نہ کریں اور کچھ عرصہ کے لیے کام کرنے دیں. اطلاع یہ ہے ذرائع کہ یہ دعویٰ ہے. اب ظاہر میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ 100% تصدیق ممکن نہیں ہوتی، لیکن یہ قابل اعتماد ذرائع ہیں. تو وہ اس نے مسترد کر دیا. اب اس کو کیا پڑی ہے جب اسے فتح سامنے نظر آ رہی ہے؟ کتنا عرصہ یہ اس طرح ملک چلا لیں گے؟ 2000 ایم او یو سائن کر لیں، 10,000 ایم او یو سائن کر لیں. امریکہ انہیں ایران سے گیس لینے نہیں دے گا، روس سے سستا تیل لینے نہیں دے گا اور گلا دبا کے رکھے گا، اس لیے کہ اس کے مقاصد ہیں. اس نے اڈے لینے ہیں چین کی، افغانستان کی، ایران کی نگرانی کے لیے. ایران سے وہ چاہتا ہے پاکستان کے تعلقات مخدوش رہیں، اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا رہتا ہے. اور نہ ادارے اس سے بے خبر ہے، نہ دنیا اس سے بے خبر ہے. اور افغانستان میں ظاہر ہے جو شکست ہے اسے وہ بھلا نہیں سکتا. اور سی پیک کو محدود کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے چین سے تعلقات کو محدود کر. اور لیفٹیننٹ جنرل طارق صاحب مشہور، میرا خیال ہے کہ کم لوگ ان جیسا تجزیہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری ہدف پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے امریکہ کے لیے. تو اس میں وہ تو امریکہ کا تو اس میں کردار ایک بلیک میلر کا ہے، کیونکہ اس کا اپنا ایک مخمصہ ہے امریکی قیادت کا کہ وہ چودراہٹ سے دنیا کے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں. 200 اڈے ہیں، 200، کسی کے 10 بھی نہیں ہے کسی دوسرے ملک کے. چین کوئی کم وسائل والا ملک اب نہیں رہا، اور اس کی چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے تو اوورآل اس کی یعنی قومی بچت کا تو عنصر بہت زیادہ ہے. سرمایہ وہ ضائع نہیں کرتے، بڑی احتیاط سے صرف کرتے ہیں، اور سسٹم ان کا بہت ویری ویل پلیسڈ ہے، اور ڈسپلن بہت زیادہ ہے. اور ان کے لیے اس طرح کی شکست و ریخت معاشرے کے اندر نہیں ہے، لیڈرشپ لائق ہے، اور پے بپے انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. ایک کامیاب ہوتا ہے جو عزم و یقین سے سرشار ہوتا ہے، اور کامیابی ایک ایسی ذہنی کیفیت پیدا کرتی ہے جس میں قوت عمل بہت بڑھ جاتی ہے. امریکہ کا مسئلہ یہ نہیں. امریکہ کی حالت تو یہ ہے کہ جو سروے پچھلے برس غالباً ہوا تھا یا اس سے ذرا پہلے ہوا تھا کہ کوئی 80-90% دونوں پارٹیوں کے لوگ جو ہیں، پیرنٹ سے پوچھا گیا وہاں، ویسے یہ نظام تو ہے نہیں کہ والدین سے پوچھا جائے، تو ڈیموکریٹس نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ ریپبلکنس فیملیز میں ہوں، ریپبلکنس کی اس میں ہوں. کشیدگی اتنی شدید ہے، لیڈرشپ اتنی پور ہے، یہ نہیں وہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے ڈھنگ سے صدر صاحب اس وقت جو ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا حال آپ کو معلوم ہے. یعنی ایک اعتبار سے تو وہ ممکن ہے پاکستان کے لیے الٹیمیٹ انالیسس میں وقتی طور پہ کچھ ریلیف ہی ہو جائے، لیکن الٹیمیٹ انالیسس میں وہ ایک طرح کا نریندر مودی ہے، تعصبات ایکسپلائٹ کرنے والا آدمی ہے. اور یہ ضرور ہے کہ وہ پریکٹیکل ہے، اور وہ دنیا میں چودراہٹ کی بجائے اصل مسئلہ اس کا یہ ہے کہ امریکی شہری جو ہیں انہیں کچھ سہولت ملے. اکانومی کو تو اس نے بہتر بنایا تھا پریکٹیکل آدمی ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ کوئی رونلڈ ریگن نہیں ہے، اور کوئی ابراہم لنکن اور جارج واشنگٹن نہیں ہے. جارج واشنگٹن تو خیر چھوڑیے، اور ابراہم لنکن تو چھوڑیے، وہ رونلڈ ریگن بھی نہیں ہے جس نے معیشت کو بہتر بنا دیا تھا، حکومت کا سائز چھوٹا کر دیا تھا، سوویت یونین کو شکست سے دوچار کیا تھا، اور ایک اعتماد اور یقین کی فضا پیدا کر دی تھی.
ان کے اپنے مسائل ہیں۔ مقامی طور پر سب سے اہم خبر یہ ہے، اس اعتبار سے اہم ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو وہ میں تو پہلے ہی سے اس پہ یقین رکھتا ہوں، اور آئے دن کوئی خبر ایسی آتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کا امتحان ختم ہونے والا ہے اور حریفوں کا شروع ہونے والا ہے، لیکن ایک خبر ایسی آئی ہے قابل اعتماد ذرائع سے کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس حکومت کی جو مختصر مہلت ہے وہ اور بھی مختصر ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ سیاسی اتحاد بنانے کی طرف مائل ہیں، اب زیادہ مائل ہیں۔ ایک سیاسی اتحاد عمران خان کے ساتھ یوں ہی تو نہیں ہو جاتا، اس میں بہت سے مسائل ہیں، میں عرض کرتا ہوں کیا مسائل ہیں، لیکن ان کا مائل ہونا بجائے خود بہت سی چیزوں کا مظہر ہے۔ انہوں نے خوب سمجھ لیا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی فنا کے گھاٹ اترنے والی ہیں، ایک حد ہوتی ہے، یہ نہیں ہر ایک کی ایک مہلت ہے۔ جب ہم یہ کہتے تھے ایم کیو ایم کی ایک مہلت ہے وہ ختم ہونے والی ہے، لوگ ہنستے تھے کہ ان کی اتنی گرفت ہے۔ جب ہم کہتے تھے 1990 میں جب میں نے لکھا، وہ ریکارڈ میں موجود ہے کہ اپنی کتاب میں کہ سوویت یونین باقی نہیں رہ سکتا اس لیے کہ شکست و ریخت اتنی ہو گئی اور بے چینی اتنی ہو گئی ہے، تو ہمارے بائیں بازو کے لوگ ہنستے تھے، بعد میں پوچھتے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بس سادہ سا تاریخی عمل ہے، ایک معاشرہ جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، ایک حد سے زیادہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی۔ 5 لاکھ آدمی نواحِ ماسکو سے شہر میں داخل ہوتے تھے ڈبل روٹی خریدنے کے لیے۔ جو حکومت اتنی نااہل ہو جائے اسے جانا ہوتا ہے، اور اس حکومت کی نااہلی میں اور اس نظام کی نااہلی، بوسیدگی، اس کا فرسودہ پن، اس میں کیا شبہ ہے؟ تو یہ بات مولانا سمجھ چکے ہیں کہ ان کی عمر پوری ہو چکی۔ کیا کہا تھا وارث شاہ نے؟ انہیں ہرنیاں دی عمر ہو چکی، جو شیر کے علاقے میں پانی پینے کے لیے جو ہرنیاں جاتی ہے، ہرن جاتے ہیں، ان کی عمر ہو چکی ہوتی ہے، پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ تو قصہ تو پاک ہو گیا۔ اب ہر وہ دن جو عمران خان جیل میں گزار رہے ہیں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر کیس جو ہے اس میں وہ جیت رہے ہیں، نئے مقدمے بنائیں گے اور ظاہر ہے جھوٹے مقدمے بنائیں گے، تو اس میں آخرکار اب عدلیہ وہ تو نہیں رہی، اور عوامی دباؤ بھی ہے، اور سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگائیں گے تو کوئی اور راستہ نکل آئے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان چاہتے یہ ہیں، اطلاع یہ ہے جس کی وہی تصدیق کر سکتے ہیں یا تردید کر سکتے ہیں کہ ان کی آبویسلی وہ عمران خان سے بات کرنا چاہیں گے، اور یہ بالکل صحیح راستہ، یعنی جو یقین دہانی انہیں عمران خان کرا سکتے ہیں اور جو اعتماد ان کی باہمی ملاقات میں ہو سکتا ہے وہ ادروائز تو نہیں ہو سکتا۔ تحریک انصاف کیا ہے؟ عمران خان کا نام ہے، جیسے جمعیت علماء اسلام، اس کے باوجود کہ اس میں لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں مولانا سے، اور ایک گروپ تو الگ بھی ہو گیا، لیکن مولانا فضل الرحمان ہی آخری فیصلہ کر سکتے ہیں اور وہی قائل کر سکتے ہیں اپنے پارٹی کے لوگوں کو۔ ظاہر ہے ان کی کوئی شرائط بھی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کو سیاسی بقا کا مسئلہ درپیش ہے، لیکن یہ چیلنج جو اسے درپیش تھا انہوں نے اسے ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کر دیا ہے۔ یہی ایک جو بڑا سمجھدار لیڈر ہے وہ یہی کرتا ہے، یعنی شکست تو انہیں پختونخوا میں ہوئی ہے پی ٹی آئی سے، لیکن ایک بات وہ جانتے ہیں، ان کے علم میں ہوگی یقیناً، اگر ہمارے علم میں ہے تو ان کے علم میں بھی ہوگی، اٹ واز میاں محمد نواز شریف جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خود تو فارم 47 پہ جیت جائیں گے، ووٹ تو ملے انہیں 1/3 بھی نہیں، اس سے بھی کم ووٹ ملے، بعض جگہوں پہ تو بالکل ہی خود ان کو ووٹ 25-30 ہزار کہا جاتا ہے کہ ان کو ووٹ ملے، اور ملان چودھری جیسے لوگوں کو کہاں سے ووٹ مل گئے، اور یعنی وہ ہار گئے جو 20 برس سے وہاں ویلفیئر کا کام کر رہے جہانگیر ترین، اور اون چودھری جیت گیا۔ اون چودھری کون تھا؟ اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اور مقابلے میں کون آدمی تھا جس کی اتنی رسپیکٹ تھی؟ سلیمان اکرم راجہ صاحب۔ تو انہوں نے یہ کہا جی کہ حکومت سے جو جن لوگوں کو یہ سارا بندوبست کرنا تھا کہ مجھے سادہ اکثریت چاہیے، ان کا خیال تھا پارٹی کچلی جا چکی ہے، بہت سے لوگ چلے گئے ہیں، امیدوار بھاگ گئے ہیں کچھ، اور کچھ کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں، تو سادہ اکثریت مجھے مل جائے گی، میں حکومت کروں گا۔ وہ سادہ اکثریت تو کیا ملتی، ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا۔
اب ایک جل سازی سی ہے، ایک دکھاوا ہے، ایک مطلب کہ ایسے سسٹم ہے کہ جو ایک فریب نظر ہی ہے. یعنی یہ کیا حکومت ہے؟ اس حکومت کی تو حالت یہ ہے کہ اتنی وزڈم بھی نہیں ہے کہ 40-50-60 دن کا اس کا ریمانڈ تھا صنم جاوید کا. ابھی ان کے والد سے میری گفتگو ہوئی، ان کا میسج ملا، سوری، میں حیران رہ گیا جب انہوں نے مجھے بتایا کہ 40-50-60-70 دن کا ریمانڈ ہونے کے بعد اب پھر گجرانوالہ میں ریمانڈ دے دیا گیا ہے. اور ان کی اطلاع یہ ہے کہ 10 جون کو جب انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا، 4 دن کا ریمانڈ ہے، تو پھر جو ہے 30 دن کا ریمانڈ دے دیا جائے گا، کوئی اور مقدمہ قائم کر دیا جائے گا. ہوا یہ تھا، وہ میں آتا ہوں اس پہ، اصل موضوع وہی ہے مولانا فضل الرحمان کا. ہوا یہ تھا کہ جب ان کو صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا تو محترمہ 47 نے انہیں پیغام بھیجا کہ میں تمہاری ناک سے لکیریں نکلواؤں گی. اللہ اللہ، یہ حکمرانوں کا انداز ہوتا ہے. جواب میں اس نے کہا کہ یہ حضرت ہی رہے گی، لکیریں ایک دن آپ کی ہی نکلیں گی. اچھا، اب وہ عدالتوں سے بارہا ضمانت ہوئی، ہر بار نیا مقدمہ، ہر بار نیا مقدمہ. یہ مسئلہ شریف خاندان کی پرائیورٹی کیا ہے؟ ون آف فیو پرائیورٹیز یہ ہے کہ صنم جاوید اور اس کی ساتھی خواتین جو ہیں وہ جیل میں رہیں. اچھا، کچھ اندازہ ہی نہیں ہے انہیں کہ اس کا حاصل کیا ہے. یعنی اس سے جو خواتین میں صرف ناراضگی پھیل رہی ہے، اس سے پورے ملک میں 2-4-5% ووٹ معمولی نہیں ہوتے. وہ اپنا کتنا بڑا نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے اس سے. اور جو اخلاقی پوزیشن ان کی مجروح ہو رہی ہے وہ اس کے علاوہ ہے. ایک بات وہ سمجھتے ہی نہیں، عمران خان کا حریف ہے، جو ایسی عقل ماری گئی ہے کہ جب کوئی لوگ ابتلا میں پڑتے ہیں تو ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ جھک جائیں. اس میں بہت سی سچویشنز میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. دکھ درد سے وہ گزرتے ہیں، امتحان سے گزرتے ہیں. یہ ہر انڈیویجول کی زندگی میں ہوتا ہے، اور تاریخ کا مشاہدہ بھی یہی ہے، روزمرہ کا مشاہدہ بھی یہی ہے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ امتحان سے گزر کر آدمی کی استعداد بڑھ جاتی ہے، صلاحیت کار بڑھ جاتی ہے، عزم بڑھ جاتا ہے. اس میں دکھ اور تکلیف اور مصیبت جھیلنے کی سکت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کا فائدہ تو صنم جاوید کو ہوا ہے. اتنی بڑی لیڈر وہ بن گئی ہے کہ لاہور نہیں، صرف پنجاب کے جس حلقے میں وہ چاہے، ایک نہیں 2-3-4 سیٹیں وہ جیت سکتی ہے. اور عزم اس کا ایسا ہے کہ اس کے چہرہ کبھی بجھا ہوا نہیں دیکھا گیا. بدترین حالات میں رکھا گیا، تھانے دار گھسیٹتا ہوا اسے اوپر لے گیا. میں نے تمہارا بیان ہے نا، دھوتی پہنے میں ذرا اندازہ لگائیے. اور اتنا ہے اس میں جرأت و ہمت ہے کہ اس نے اسے ڈانٹ کے چپ کرا دیا. اس کی فلم بنائی گئی اور بنا کے بھیجی گئی محترمہ 47 کو. تو یہ تو انداز فکر ہے. اس انداز فکر کے ساتھ کیا حاصل ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان یہ بات سمجھ چکے، یہ بات ان کے ادراک میں آ چکی ہے. اچھا، اب وہ ظاہر ہے کوئی شرائط طے کرنا چاہیں گے. اسد قیصر نے اور پارٹی کے دوسرے رہنماؤں نے انہیں جو یقین دہانیاں کریں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ظاہر آغاز اسی طرح ہوتا ہے. مگر دونوں پارٹیوں کے درمیان تلخی کی طویل تاریخ رہی ہے. دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملے کیے ہیں. اس نفسیاتی طور پر جو خلیج پیدا ہو گئی ہے اس کو پاٹنے کے لیے وقت بھی درکار ہے، اور براہ راست ٹاپ لیڈرشپ کی ملاقاتیں درکار ہیں، اور کچھ اقدامات درکار ہیں اعتماد پیدا کرنے والے. وہ ان کی حکومت ہے پختونخوا میں، وہ بعض اقدامات کر سکتے ہیں. اگرچہ چیف منسٹر صاحب کوئی دانائی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے، انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ فلمی ہیرو سیاسی لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے. اور کارکن بھی ان کا نامطمئن ہے. میرا خیال ہے یہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال چیف منسٹر کو اس وقت بدلنا بھی مشکل ہوگا. ان کی لائلٹی پہ شبہ شاید بعض لوگ کرتے ہیں. میرا خیال ہے لائلٹی کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سیاسی جلسوں میں تقریریں کرنا اور ہے، حکومت چلانا بالکل اور کام ہے. اور وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں نازک ہیں، اسے وفاقی حکومت سے کلیبریٹ بھی کرنا ہے، اپنا ایجنڈا بھی آگے بڑھانا ہے، لوگوں کے لیے سہولتیں بھی فراہم کرنی ہیں.
اور اگر وہ اس کام میں لگیں گے، دھمکیاں دینے میں، گورنر سے الجھنے میں لگے رہیں گے، اپنی انرجی اس میں ضائع کرتے رہیں گے، تو کام وام تو ہو چکا. کام وام کے لیے آپ کے پاس دن میں زیادہ سے زیادہ 10-12 گھنٹے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور اگر آپ یکسوئی کے ساتھ اپنا کام نہ کریں گے تو نتیجہ خراب نکلے گا. بڑے مسائل ہوں گے اگر فرض کیجئے اتحاد ہو بھی جائے. ابھی تو دیکھیے کئی مرحلے ہیں اس میں، کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. تو وہ کوئی ایسی حرکت سے دونوں کو گریز کرنا ہوگا کہ جس سے اعتماد کو ٹھیس پہنچے. کسی بھی معاہدے میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ ہوتا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور. اگر قدرت کو منظور ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں کھڑکتا، اس کے بغیر نہیں. لیکن جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں سب سے اہم چیز نیک نیتی ہوتی ہے، اور ڈیٹیلز ورک آؤٹ کرنی ہوتی ہیں. کیا وہ ایسا کریں گے؟ اگر وہ ایسا کر گزریں تو آپ سمجھیے کہ قصہ پاک ہوا. بالکل ایک نئی سیاسی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اب اس میں مسائل ہیں. دیکھیے فائدہ تو اس کا یہ ہوگا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پختونخوا میں ہیں مولانا فضل الرحمان. نہیں، وہ بلوچستان میں بھی ہیں، اور بہت اہم ہے بلوچستان میں ان کی موجودگی. پارٹی میں شکست طریق ضرور ہوئی ہے، محمود اچک سے ہی زیادہ انہیں فائدہ ہوا ہے، ان کا ایک گروپ ان سے ناراض ہے، لیکن وہ بلوچستان میں موجود ہیں اور خوب اچھی طرح سے موجود ہیں. پنجاب میں اور سندھ میں کتنی ہی کانسٹیچوئنسیز ہیں، مدارس ہیں نا چونکہ، جہاں 2, 4, 5 ہزار 10 ہزار بعض اوقات اس سے زیادہ ووٹ بھی ہیں. اب اگر یہ ان کا کوئی معاملہ طے پا جاتا ہے، اور فرض کیجئے یہ تو پارٹیوں کا اپنا کام ہے اور سچویشن پہ منحصر ہوتا ہے، کیونکہ سیاست ایک عملی چیز ہے، محض ایک نظری چیز نہیں ہے. وہ فرض کیجئے پختونخوا میں کا اکاموڈیشن پیدا کرتے ہیں اس کے لیے، جمعیت علماء اسلام کے لیے، تو اتنی بلکہ اس سے زیادہ سیٹوں پہ جیتنے میں مدد دے سکتی ہے جمعیت علماء اسلام. آرگنائزڈ پارٹی ہے، ورکر کمیٹڈ ہیں، ان کے پاس لوگ ہیں جو تن کر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور جو سادہ زندگیاں گزارتے ہیں، اور جو لیڈر کی حکم عدولی نہیں کرتے. پھر یہ ہے، یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہے، دونوں پارٹیوں کو یہ بات پتہ چل گیا کہ غیر ضروری محاذرے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اس میں پھر شرمندگی اور خفت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. جمہوریت جس چیز کو ہم کہتے ہیں، جمہوریت ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے. ایک بڑا یہ مغالطہ ہے، بس ایک حکومت آ گئی، دوسری حکومت آ گئی، ایک لیڈر آ گیا، وہ سارے مسئلے حل کر لے گا. جمہوریت بہت سی چیزوں کا نام ہے، وہ گائے بگائے ہم ایکسپلین کرتے رہتے ہیں، مگر اس کا تقاضا یہ ہے کہ مہذب انداز فکر اختیار کیا جائے. آج جو آپ کام کرتے ہیں، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. کل جب وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے دی ہوئی گانٹھیں دانتوں سے گھولنی پڑتی ہیں. اب یہ تو خیر حالات اس کے لیے سازگار ہو گئے، یعنی دونوں کی ضرورت ہے، اور سیاست میں کوئی چیز حتمی تو ہوتی نہیں ہے. اگر یہ اپنا سبق سیکھ لیں تو ان دونوں پارٹیوں کے لیے مفید نہیں ہوگا، صرف ملک کے حق میں ہوگا، اس کا دوسروں پہ اثر ہوگا. اور مسائل بھی ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان ان کے حلیف بندے، فرض کیجیے ایسا ہو جاتا تو مولانا شیرانی کے ساتھ اتحاد ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے مولانا شیرانی کو بھی نرمی اختیار کرنی ہوگی، اس سے زیادہ مولانا فضل الرحمان کو کرنی ہوگی، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کے لیڈروں کو کوشش کرنی ہوگی. آپ ایک نیا حلیف بنانے کے لیے پرانے حلیف کو بے حسی کے ساتھ اور بے دردی کے ساتھ نظر انداز نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کی کوئی اخلاقی ساکھ نہیں رہے گی. اور اس کو فائدہ بھی بہت ہو سکتا ہے. اگین دیر از این اپرچونٹی. کوئی اکٹھے ہوں، کوئی معاملات طے ہوں مولانا شیرانی کے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان. مولانا شیرانی نہایت معقول آدمی ہیں، نہایت غیر معمولی سوجھ بوجھ کے آدمی ہیں، بات انہیں کرنی آتی ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے. اس سے جمعیت علماء اسلام کو دورہ فائدہ ہو سکتا ہے. محمود اچک زئی صاحب کی مدد اس کے لیے درکار ہوگی، ظاہر ہے.
اور میرا خیال ہے وہ تو مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ ان کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ وہ بہرحال تبدیلی چاہتے ہیں، انہیں بہت اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں۔ پھر یہ کہ بلوچستان کو مرکزی دھارے میں، پوری طرح مرکزی دھارے میں لانے کے لیے یہ ایک گریٹ اپرچونٹی ہے۔ مولانا شیرانی بھی تیار ہوں، محمود اچکزئی بھی تیار ہوں، اور جناب مینگل صاحب بھی تیار ہوں، تو یہ تو ایک ایسا کام ہو جائے گا کہ، اور ہدف یہی ہونا چاہیے جب بڑا مقصد لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ بلوچستان میں قیام امن کے لیے کوشش کریں گے اور اس کا طریقہ کار بھی بتائیں اور اس کے لیے رائے عامہ بھی ہموار کریں، تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا، بہت بڑا واقعہ ہوگا۔ صنم جاوید کا میں نے آپ سے عرض کر دیا، ایک نواز شریف صاحب نے بیان دیا ہے، میں حیرت زدہ رہ گیا ہوں کہ کتنا غیر معمولی جذباتی عدم توازن ہے ان کے اندر، اور وہ یعنی کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ بنی گالہ مدد مانگنے کے لیے نہیں گئے تھے، ماضی میں زندہ رہتے۔ جب آدمی ماضی میں زندہ رہنا شروع کر دیتا ہے تو ناکامی اس کا مقدر ہوتی۔ وہ بڑا ان کو احسان جتلانے کی بڑی عادت ہے۔ بھئی آپ ان سے ملنے کے لیے گئے، کس سے ملنے کے لیے گئے؟ عمران خان سے۔ اس نے اگر آپ کو وقت دیا تو امریکی سفیر کا کہنا یہ تھا کہ مجھے لیکچر سننا پڑا، امریکی وفد کا کہنا یہ تھا میں افغانستان پر لیکچر سنوں۔ وہ جس مزاج کا آدمی ہے اس نے آپ کو گھر پہ بلایا، آپ کی تکریم کی۔ آپ کوئی مہمان کہیں جاتا ہے تو وہ جتلاتا ہے کہ میں نے احسان کیا، یا میزبان کبھی جتلاتا ہے کہ اس نے احسان کیا۔ عمران خان تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ اور یہ یہاں تک کہا میں نے سڑک بنائی ان کے کہنے پہ، ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے اس کی تردید کر دی، اور پہلے ہی تردید کر چکے تھے۔ وہ سڑک بنائی، سڑک انہوں نے اگر بنائی تو وہاں ہزاروں لوگ رہتے ہیں۔ جب لوگ اتنی چھوٹی باتیں کریں گے تو سمجھے انہیں سیاسی فائدہ ہوگا۔ جناب عمران خان نے تحریک اٹھانے کا تہیہ کر رکھا تھا کہ 4 حلقے تو کھولیں، اور دھاندلی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن یہ کہا کہ باب الیکشن ہو چکے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں مدعا یہ تھا کہ خلاصہ یہ تھا کہ اتنی بڑی دھاندلی نہیں ہوئی کہ عمران خان جیت سکتے، لہذا ان کی حکومت قائم رہنے دی گئی، ورنہ یہ تو سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کیا تھا۔ وہ یہ ڈرتے ہوئے ان کے پاس گئے تھے، ان کے دفاتر انہوں نے بند کیے تھے، ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا تھا، ان کے کریکٹر اسیسینیشن کیے تھے، اپنی کھال بچانے کے لیے وہاں گئے تھے۔ تو اپنی پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تو آپ کو اس جمہوریت میں لانے کے لیے آپ کے پاس گیا تھا، ان کو لانے کے لیے گئے تھے۔ سیاسی لیڈر ایک دوسرے کو کوئی ضرورتاً ملتے ہیں۔ وہ مولانا محمد علی جوہر نے گاندھی سے کہا تھا کہ الٹیمیٹ انالیسس میں پالیٹکس ایک میٹیریل چیز ہے، ہم مسلمانوں کو آپ یہ بتائیں آپ دے کیا سکتے ہیں۔ جمہوریت میں لانے کے لیے گیا تھا، جمہوریت میں لانے بجائے خود اس فکر کی ساخت دیکھیں آپ۔ ہاں جی، وہ تو 30 سیٹیں آپ انہیں آفر کر چکے تھے، اسے تو معلوم تھا کہ ایک دن وہ اتنا پاپولر ہو جائے گا، اسے تو کامیابیوں نے پر اعتماد کر رکھا تھا، اس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے زندگی میں۔ آپ تو کو تو 7 زندگیاں عطا ہوں تو کہ آپ 3 شوکت خانم ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، نمل کالج بنا سکتے ہیں، 10,000 شیلٹر ہومز بنا سکتے ہیں۔ آپ کے پارٹی 2005 میں تو عمران خان کی پارٹی سے 10 گنا بڑی تھی۔ کتنے شیلٹر ہومز آپ نے بنائے تھے؟ اس نے تو بنائے تھے 10,000۔ کتنے نمل کالج آپ نے بنائے ہیں؟ اور کرکٹ میں آپ دعوے کرتے ہیں میں نے چھکے مارے۔ آپ کے کرکٹ کے کیریئر پہ تو اگر میں گفتگو شروع کر دوں تو آپ کو بڑا افسوس ہوگا۔ ہم تو خیر زیادہ کرکٹ کو نہیں سمجھتے، لیکن تو سب لوگ جانتے ہیں آپ کس طرح کا کرکٹ کھیلتے تھے۔ کہا کہ ان کا ایئر کنڈیشن نکلوانے کی بات کی تھی نا، نکلوایا تو نہیں تھا۔ ان کی پارٹی کے لوگوں نے منع کیا، دوسرے لوگوں نے منع کیا۔ خان صاحب یہ بات مناسب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اب تم جیل میں ہو تو میرا کبھی دھیان بھی اس طرف نہیں گیا کہ تمہارے ایئر کنڈیشن کی طرف، تم ایک کی بجائے 2 لگوا لو۔ اس کے کمرے میں تو آپ نے ایئر کنڈیشن لگنے ہی نہیں دیا۔ ظاہر ہے تنہا دوسرے لوگوں کا فیصلہ تو نہیں ہے، آپ اس میں شامل ہیں۔ اس کے پارٹی کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا، اس پہ اتنا ظلم ہوا، کاغذات چھینے گئے، لوگوں کی اتنی تذلیل کی گئی، گھروں میں لوگ کودے۔ خواجہ کس طرح قومی اسمبلی کے ممبر ہیں؟
کبھی آپ کو توفیق ہوئی کہ آپ انصاف کی بات کر سکیں؟ فرمایا 2 لگوا لو اے سی. اور وہاں ایک کولر ہے جو ہر کے کوٹڑی میں لگا ہوا ہے, عمران خان کے لیے نہیں لگا ہوا. اور آپ کے پاس کیسا بندوبست تھا؟ کوئی آدمی میں اگر ذرا سا بھی احساس ہو, اب صحیح لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنا اس کا برا تاثر ہوگا. فرمایا میں ایسا آدمی نہیں ہوں جو کینہ رکھوں, اللہ اکبر, یا انتقام لوں. اور کبھی کسی کو آپ نے معاف کیا ہے؟ آپ بے نظیر کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا, ان کی والدہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ مجھے یاد ہے میں اسمبلی جایا کرتا تھا کہ آپ کے اشارے پر شیخ رشید بے نظیر کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے, اور کیسے پوسٹر آپ نے بنائے اور کیسی تصویریں بنائیں اور شہروں میں پھینکی. اگر آپ کینہ نہیں رکھتے تو کینہ رکھتا کون ہے؟ کہا میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے تھے. سبحان اللہ. اور پھر 2008 میں حکومت کیوں برطرف کر دی تھی پیپلز پارٹی کی؟ پیپلز پارٹی نے آپ کی کس لیے برطرف کر دی تھی؟ اور کالا کوٹ پہن کے آپ کس لیے گئے تھے سپریم کورٹ میں؟ کون سا اپنا, وہ تو امریکن پریشر تھا, برطانویوں نے آپ سے رابطہ کیا, انٹرنیشنل ایجنڈا تھا, انہیں پتہ تھا اس کی عمر پوری ہو چکی ہے مشرف کی, اور وہ چاہتے تھے کہ آپ لوگ آ جائیں. آپ لوگ آ گئے 2008 میں اس کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں, لیکن آپ لوگ نہ زرداری صاحب نے آپ نے معاف کیا, نہ آپ نے ان کو معاف کیا, نہ آپ معاف کرنے والے ہیں. اور یہ کام میں IMF کا سہارا ڈھونڈنے والا آدمی نہیں ہوں, اور خدا کے بندے, اللہ کے بندے, ستمبر 2013 میں آتے ہی آپ IMF کے پاس گئے تھے, آتے ہی. آپ کیا صفائیاں دے رہے ہیں, اور کس کو دے رہے ہیں, اور کس کو سمجھا رہے ہیں؟ دیکھیے موضوعات اور بھی ہیں, تاخیر ہو جائے گی, معافی چاہتا ہوں, بات لمبی ہو جاتی ہے, لیکن کیا کریں, بات کی وضاحت تو کرنے میں. آپ کو بہت بہت شکریہ.